ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کسے ملتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ آئیے مفتی سلمان اجری کے صاحب کی زبان سنتے ہیں یہ لیٹسٹ بیان، شاندار خوبصورت بیان، سبحان اللہ۔ آئیے سنتے ہیں ان کی زبان سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث پاک ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے۔ ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا، اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے، کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا۔ تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں، آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزوں ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے
کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے, کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا. ایک بات یاد رکھو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان, ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے, ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے. بہت دور ملک تھا, میرے آقا مدینے میں ہیں, لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا, سونے کی کرسی لگائی, لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا, زمین پر چلنے لگے. اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے, بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے, سفیر آیا ہے, لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا, کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ. کیوں؟ صرف اس لیے. اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں, اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں, ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں, نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں, دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں. انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا. تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے آج تک. ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو, یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں, محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے, عقیدت جتنی بھی کرتے ہو, ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے. لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے. کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ, مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی. ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے, سب کی پیشانیاں جھکتی. یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر, باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے, اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا, جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی, اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے, کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے. 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا, اور اس کا نام بھی اکبر تھا, نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا. میرے عزیزو, ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ, لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس, بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے, لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا, صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الف ثانی کھڑا ہو گیا, کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر. حد ہو گئی میرے عزیزو. بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا, اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا, دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے, جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر, سیدھا آ نہیں سکتا تھا, اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی. مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں, لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا. جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ, رسول پاک کا سپاہی, اپنے دین کا محافظ, دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے, لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے, نہ ہی رکوع کیا, نہ ہی پیشانی جھکائی, پہلے پیر اندر ڈال دیا, پیر اندر ڈال دیا. جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے,
اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے. یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی, بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی. پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی, قدم دکھا کر کے آ رہا ہے. آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی, بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے. اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا. عزیزان گرامی وقار, تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے, یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے, نہیں جھکتی ہے. کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے. آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے, ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے. قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے. ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے, تعظیم ہے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. یہ خاصہ کم ہے, اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے. مجھے بتاؤ, ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے. ہاں, عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو, سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے. صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی. یؤمنون بالغیب, اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے, اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں. آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے, امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے. کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم. عزیزان گرامی وقار, اب میں آگے بات کرتا ہوں. جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے, بد نصیب آدمی ہے, جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے, ایک حادثہ, مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا, ایک صاحب ہیں وہ حاجی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی, تو لوگوں نے ایک قبر بتائی. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا, کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں, اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں, جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے, وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے, ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں, یہ عرب کی نہیں, یہ مکہ کی نہیں, یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے, یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی, یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا, بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے, جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی, یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے, تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی, اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں, انتقال ہوا تھا, چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے.
کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا۔ تو جو گیا تھا وفد، اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا، ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی، لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہوں، ہم نہیں کر سکے، کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں۔ ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا ہو، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی، جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا، اس کی قبر میں وہ موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔
اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں۔ جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے۔ دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے۔ پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی۔ حضور پاک کے پاس مشرکین آئے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے،
ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے, اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے, لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا, عبادت کرتے ہیں, ان کو کچھ مت کہیے. حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا. اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں, اور اس بات کا میں اعلان کروں گا, حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. ہاں, آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سن لیں, آدھا آدھا کریں گے. ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے, آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے, تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو, بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات, بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں, نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ 2 ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں, چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا, جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے, عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں. یہ حالات آئیں گے, اس لیے مجھے یہ